بتا بھی دے کہاں لکھا ہے، آپ نے پھر بھی نہیں کرنا۔ تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی، جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں، لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں۔ جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا، اسے سنت کہتے ہیں۔ نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا، اسے سنت کہا جائے۔ یہ آسان ترین ترجمہ ہے، نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا، اسے سنت کہتے ہیں۔ ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو۔ اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو۔ تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا۔ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ غدیر نبی کی زندگی میں تھا۔ بسم اللہ۔ غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا، اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں، جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے۔ غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی۔ قبلہ تراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں، 1400 سال کے بعد اب چھیننے لگے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں۔